میں جاتا تھا میاں صاحب ہر روز صبح پورے 9 بجے عدالت میں پیش ہوتے تھے، لاہور سے آتے تھے. آپ مجھے بتائیں وہ کتنے بجے اٹھتے ہوں گے. اور ایک دن ایسا ہوا کہ جمعے والا دن تھا تو یہ کہا گیا جی کہ آج میاں صاحب نے نہیں آنا کیونکہ عدالت نے ان کو آج اجازت دے دی ہے نہ آنے کی. آپ یقین کریں کہ ہم صبح آرام سے تھے کہ آج نہیں جائیں گے، میاں صاحب نہیں آئیں گے. جمعہ پڑھنے کا ٹائم تھا تو اطلاع ملی کہ میاں صاحب آ رہے ہیں. ہم سارے چلے گئے، پھر جو جتنے تھے سارے اسلام آباد سے. تو پتہ چلا جی کہ جج نے کہا کہ جی آپ کو آنا پڑے گا کیونکہ میں نے اجازت نہیں دی کہ آپ آج غیر حاضری کریں گے، یا آپ کی درخواست جو آئی تھی میں نے اس کو یس نہیں کیا تھا. میاں صاحب آئے، صرف میاں صاحب پیش ہوئے تو جج نے کہا ٹھیک ہے، صرف اس لیے آئے ہوئے تو پھر واپس چلے گئے. یہ چیزیں جی تو یہ ہوتا تھا. ہفتے میں 5 دن میاں صاحب کی ہوتی تھی تاریخ اور ایک دن بھی چھٹی نہیں ہوتی تھی. پھر وقت گزرتا گیا تو یہ دیکھتا میں تھا کہ بھئی کیا حالات ہیں. وہ پھر جب کیس کا فیصلہ ہو گیا، جج ارشد ملک نے فیصلہ سنا دیا تو ٹائم گزر گیا، مہینہ 15 دن 2 مہینے. مجھے کچھ وکیل میرے بھی دوست تھے اس کے، کیونکہ میرے بھائی کو اللہ جنت دے عارف بٹ نہیں، یہ میں بات کر رہا ہوں 96 کی یا 93 یا 94 کی. جج ارشد ملک بھی پریکٹس کرتا تھا پولیس، ٹھیک ہے، گجر خان سے ساتھ ایک جگہ. تو وہ وکلا دوست میرے بھی تھے اس کے بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ بٹ صاحب یار وہ جج ارشد ملک کہتا ہے کہ میں نے ملنا ہے آپ سے. میں نے کہا مجھ سے ملنا ہے خیریت ہے کیونکہ اب تو جج فیصلہ سنا چکا ہے. تو میں نے کہا یار کہتے نہیں، اس کو ایک وہ سرینا ہوٹل کے ساتھ ایک کوئی فلیٹ تھا سرکاری، وہ اس کو ملا ہوا تھا جج ارشد ملک. میں ان کے ساتھ چلا گیا، اچھا بیٹھا تو میں بھی غصے میں تھا کہ یار دیکھوں کیا. تو میں نے کہا ایسے بات کروں گی آپ نے. تو جج ارشد ملک نے کہتا ہے بٹ صاحب یار مجھے تو رات کو نیند نہیں آتی. میں نے کہا کیوں؟ میں کہا ملک صاحب خیریت؟ کہتے یار میں نے بڑا غلط کیا، بڑا ظلم کیا. میں نے نواز شریف کو سزا دے دی جو نہیں بنتی تھی. میں نے کہا پھر اب آپ نے تو سزا دے دی، اب یہ بات پہلے کرنے والی ہوتی ہے. کہتے نہیں مجھے رات کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو بٹ صاحب کیا میں میاں نواز شریف سے مل سکتا ہوں؟ میں کہا ملک صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، آپ نے جس بندے کو سزا سنائی ہے اب آپ ان سے ملیں گے؟ انہوں نے مجھے کہا بڑی دیر بیٹھے، یہی باتیں ہوتی ہیں ہر منٹ بات کہ بٹ صاحب ایسا کرنا ہے یار مجھے ملا دیں. میں نے ان کو بتانا ہے. میں نے کہا مجھے بتائیں. کہتے نہیں میں بتاؤں گا کہ میں نے سزا کیوں دی اور کن کی وجہ سے. میں میاں صاحب ان دنوں 1 مہینے کی چھٹی پہ آئے تھے رائے گڑھ. سپریم کورٹ نے اجازت دی تھی، کوئی میڈیکل ان کی تھی کوئی. تو میں ہر دوسرے دن چلے جاتے تھے میاں صاحب سے ملنے. تو میں نے بڑے ڈرتے ہوئے کہا، میں کہا سر وہ جج ارشد ملک وہ آپ سے سر ملنا چاہتے ہیں. کہتے بٹ صاحب مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ سزا دے دی ہے مجھے. میں کہا سر کہتا میں مجھے رات کو نیند بھی آتی، پریشان ہوں، تو وہ آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا جی اس کو کہیں اللہ سے معافی مانگے، مجھے آپ سزا دے چکے، آپ مجھ سے کیا مل کے کرو گے. اور یہ بات بھی یہی تھی کہ اب سزا ہو چکی ہے. اچھا 3 دفعہ 4 دفعہ جب ملاقات اس نے کہا یار بٹ صاحب پلیز مجھے بلا دیں. میں نے کہا ملک صاحب مجھے بتائیں، میں میاں صاحب کو بتاؤں گا وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتا. خیر یہ بات، اس بات کو 10-15 دن گزرے، 20 دن گزرے. میں ان دنوں میں 2-3 دفعہ گیا جب بھی. تو میں نے کہا سر وہ کچھ بتانا چاہتا، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو. کہتے بٹ صاحب میں نہیں اس سے ملتا، آپ اس سے پوچھ لیں. پھر جب میں نے دوبارہ گیا کہ میں کہا سر مجھے لگتا ہے وہ کچھ بتائے گا، تو آپ سر اگر اجازت دیں تو میں اس کو لے. میاں صاحب نے کہا اس کو لے. میں جج ارشد ملک کو لے کے رائے گڑھ گیا. یہ میاں صاحب بیٹھے ہیں، یہ جج ارشد ملک ہے اور میں بیٹھا اور کوئی نہیں ان کے پاس. تو چائے آئی پی، مطلب میاں صاحب بیٹھے ہیں. تو جج ارشد ملک نے بات شروع کی کہ میاں صاحب مجھے بڑی شرمندگی ہے، میں نے بڑا غلط فیصلہ کیا ہے اور مجھ سے زبردستی کرایا گیا. وہ باتیں کرتا رہا میاں صاحب، آگے سے کچھ نہیں بولے، بس سنتے رہے. مجھے یاد ہے اس نے کہا جی کہ دیکھیں سر ایک بور کا درخت آتا ہے تو پانی کا بہت بور کے درخت تو میرے جیسا تنکا کیسے روک سکتا ہے. تو جن لوگوں نے آپ کو آپ کے اوپر جھوٹے کیس بنائے تھے چھوڑنے کے لیے تھوڑی بنائے تھے، انہوں نے آپ کو سزا دینی تھی.
تو کہتا ہے جی میں نے ان کو کہا کہ جو آپ میرے پاس کیس ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں میاں صاحب کو سزا دوں. کہتا ہے نہیں, اس کے اوپر اعجاز الاحسن جج مانیٹرنگ جج بیٹھا تھا. اب آپ بتائیں کہ چیف سپریم کورٹ کا جج ایک سیشن جج کے اوپر بیٹھے گا تو کیا اعجاز الاحسن, وہ اعجاز الاحسن جو بعد میں چیف جسٹس بننا تھا نہیں بنا, استعفیٰ دے کے بھاگ گیا. یہ میں بتاؤں, اور وہ ویڈیو میں اس کا نام لے رہا ہے, سب کچھ بتا رہا ہے. بہرحال پھر میاں صاحب اس کی بات سنتے رہے تو اس نے کہا جی اس طرح ہوا, مجھے ایک ویڈیو دکھائی گئی. وہ ویڈیو میں وہ جج مجھے بتا بھی رہا ہے کہ مجھے ایک ویڈیو دکھائی تو میرا تو دل کر رہا تھا کہ میں کشی کر لوں. تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں ملک صاحب کون سی ویڈیو ہے وہ؟ کہتے ہیں وہ میری کوئی پرانی ویڈیو تھی تو بس وہ ایسی ویڈیو کہ میں بتا نہیں سکتا, غیر اخلاقی ویڈیو تھی. بہرحال کہتا ہے جی وہ جن لوگوں نے مجھے ویڈیو دکھائی وہ کہتا ہے میں کمرے میں بیٹھا تھا تو چائے پینے کے لیے بیٹھے ہیں تو وہ دو بندے جو تھے اٹھ کے چلے گئے, ویڈیو چل پڑی وہ ٹی وی پہ. تو وہ ساری دیکھی تو اس کے بعد وہ اندر آئے تو ویڈیو ختم ہونے کی تھی. تو میں پریشان نے کہا ملک صاحب کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. مطلب تھا کہ یہ ویڈیو دکھا دی کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تم کرو گے. پھر سب سے بڑی بات, جس دن اس نے فیصلہ سنانا تھا 2 دن پہلے اس کو لے گئے گھر سے. اس نے اپنے گھر میں جو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے گھر میں فون کر کے اپنی وائف کو بتایا کہ میں ٹھیک ہوں. جس دن فیصلہ سنانا تھا اس دن وہ صبح آیا, وہاں بیٹھا تو اس سے فیصلہ. بہرحال یہ تھا کہ وہ جو فیصلہ اس نے مجھے کہا کہ جج رشید ملک نے جب میٹنگ ختم ہو گئی وہ پوری بات کرتا رہا. میاں صاحب نے اس سے کوئی بات نہیں کی, صرف جی ہاں اور نہ ہوتی رہی. ہم گاڑی میں بیٹھ کے نکلے تو اس نے کہا کہ یار ملک بھٹ صاحب دیکھو یار ایک بندے کو میں نے سنا دی, اس نے مجھے غصے میں کوئی لفظ بھی نہیں کہا. تو ایسا ہے میں اب جا رہے ہیں تو پنڈی, تو بٹ صاحب 1-2 دن میں آپ میرے پاس آئیں, میں آپ کو کچھ پوائنٹ لکھواؤں گا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں 2 دن گزرے, اس نے مجھے کہا کہ بھائی آپ آ جائیں اس جگہ, ہم بیٹھیں گے تو آپ کو میں بتاؤں گا. میں اپنے ساتھ اپنی کمپنی کا ایک اسسٹنٹ لے گیا. میں نے کہا کہ یار تم لکھتے رہنا, اور ویڈیو میں نے آن کرا دی کہ یار کوئی ایسی چیز جب مس ہو جائے تو ہم دیکھ لیں, دوبارہ ریورس کر لیں گے. میرے ذہن میں نہیں کہ وہ اتنا کچھ بتائے گا. اور میں ساتھ بیٹھ گیا, میرے پاس موبائل تھا, اس پہ آڈیو بھی میں نے آن کی تھی. وہ ملک صاحب نے پھر ایسا کچھ جتنا کچھ بتایا کہ میری حیرانگی ہوگی کہ یہ کیا ہے. اب میاں صاحب جیل میں. اچھا, اسی جج صاحب کے فیصلے کی وجہ سے میاں صاحب جیل چلے گئے. ہاں, مجھے سزا سنا دی. تو میں نے مریم صاحبہ کو فون کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. کہتی ہے خیریت ہے بٹ صاحب. میں کہا جی میں ملنا چاہتا ہوں, فون پہ بات نہیں کرتا. میں گیا, میں نے ان کو جب ویڈیو دکھائی تو وہ ایک دم ظاہر ہے پریشان. کہتے بٹ صاحب آپ کو ڈر خوف نہیں لگا؟ میں کہا جی نہیں, اس نے مجھے بتایا تو میں بس یہ ویڈیو ریکارڈ ہوتی رہی. پھر وہ ویڈیو جب چلی تو آپ کے سامنے کیا ہوا. پھر میرے فیملی کے میرا بھتیجا جیل میں, میرے ادھر آفس آ گئے, وہاں سے ایف آئی اے والوں نے ہر چیز اٹھا لی. ایک پروجیکٹ تھا میرا جیت 13 میں بن رہا, وہ بند کر دیا. تو میں نے کہا بھائی آپ نے سنا ہوگا میں نے پھر ایک ٹی وی پہ پروگرام کیا تھا ان کے ساتھ شاہ سے خانزادہ تھا کہ میں نے کہا کہ سب کچھ میرے پاس ہے, میں لنڈن میں ہوں, تو آپ میری فیملی کو تنگ کرتے ہو جاتے ہو, کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. میں نے اتنی جگہ سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا. جو ہے وہ ریئلٹی یہی ہے. پھر میرے خلاف جو میں نے کیس جیتے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے منسٹر میرے خلاف وہ پروپیگنڈے کرتے رہے. یہ ایف آئی آر 80 کی ایف آئی آر, 81 کی ایف آئی آر, بٹ صاحب ڈرگ ڈیلر ہے, بٹ صاحب فلاں ہے. بس پھر وہ مجھے ملتے رہے وہاں. پھر میں کورٹوں میں چلا گیا, وہ سارا خرچہ پھر یہ بھائی لوگ مجھے دیتے رہے. بس یہ ہے.